بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے اپنے مقدس گھر میں ہم سب کو آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں، جہاں ہم دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں نیکیوں کو بھی سب سے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا فائدہ اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں مسجد کی اس حاضری پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی یاد کے لیے قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا۔ آپ وضو فرما رہے تھے اور آپ کے اعضاء سے جو پانی گر رہا تھا استعمال کیا ہوا، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑھ بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہروں پر، اپنے ہتھیلیوں پر ملتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق و محبت کی بات تھی۔ آپ کے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہے تھے، صحابہ کرام اس کو اپنے ہتھیلیوں پر لے رہے تھے اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر اس کو مل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملکم علی ھذا، کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس عمل پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، قالوا حب اللہ ورسولہ، کہ میں یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہوں۔ دل میں جو آپ سے محبت ہے، اللہ سے جو عشق ہے، اسی کے اظہار میں اور اسی محبت میں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جو آدمی یہ چاہ رہا ہے، جس کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے۔ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہ رہا ہے یا یہ چاہ رہا ہے آدمی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرے، تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی بات کرے تو سچ بولے۔ آدمی جب بھی کوئی بات کہہ رہا ہو تو وہ سچ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کوئی چیز جب اس کے حوالے کی جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ امانت کو وہ ادا کرے۔
امانت کی حفاظت کرے اور امانت کو ادا کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور آپ نے فرمایا اور جس کے پڑوس میں آدمی رہ رہا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ کرام عشق و محبت کے اظہار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے گرنے والے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور ہتھیلیوں پر مل رہے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ یہ تین باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہے کہ جب آدمی بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کو وہ ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، کہ دیکھو سچائی کو اپنا لو، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ اور آپ نے فرمایا وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ جب آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کے پیچھے آدمی چلتا ہے، سچائی کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے پرہیز کرو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، کہ آدمی جب جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے چلتا رہتا ہے، مسلسل اسی میں لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اس کا نام اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے والے، سچ کو اپنانے والے جب سچ کو اپنا کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جب جھوٹ بولنے والے لوگ جھوٹ کو اپنا لیتے ہیں اور جھوٹ کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ان 6 باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی بات کرے تو سچ بولے۔ منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، سچ کی بڑی اہمیت ہے اور جھوٹ انتہائی خطرناک گناہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسلام کے اندر سچائی کی اتنی اہمیت ہے اور جھوٹ اس قدر خطرناک چیز ہے۔ اچھا، سچ اور جھوٹ کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے، کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے ذی الوجہین کہا گیا ہے، تجدون شر الناس یوم القیامہ ذی الوجہین، کہ کل قیامت کے دن سب سے بدترین حالت میں اس آدمی کو پاؤ گے جو 2 رخا ہوگا۔ اور اس 2 رخا کو اپنے سماج میں کیا کہتے ہیں، اس لفظ کو آپ خود سے اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔
دو رخا آدمی، ذل وجہ ہے، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ فرمایا کہ جب ایک آدمی کے پاس جا رہا ہے تو اس کو اس نے کچھ اور کہہ دیا اور وہاں کسی اور طرح کی بات کیا، اور دوسرے آدمی سے ملا تو اس سے کچھ اور بات کیا، اس کو کچھ اور کہہ دیا، اس کو بھی دھوکہ میں ڈالے ہوا ہے، اس کو بھی دھوکہ میں ڈالے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو دو رخی زندگی گزارتا ہے، جس کو دوغلی پالیسی کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اور اپنے معاشرے میں کہا کل قیامت کے دن بدترین حالت میں ہوگا۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں دو رخا پن اختیار کرے گا، دو رخے پن کی زندگی اپنائے گا، کان لہ یوم القیامہ لسانان من نار، کہ کل قیامت کے دن اس کے پاس آگ کی دو زبان ہوگی۔ یہ ایک عیب ہے، انتہائی خطرناک عیب ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی اچھائیوں کو اپنائے، اسلامی ہدایات کو اپنائے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اس موقع پر ہماری ایک پہلی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں کہ سچ انتہائی اہم ترین چیز ہے جس کو اپنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جھوٹ انتہائی بدترین چیز ہے جس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز ہے امانت۔ امانت بھی ایک شرعی اور اہم ترین ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت کی اہمیت کو سمجھے، چاہے کسی کی بات ہمارے پاس کوئی امانت ہو اور چاہے کسی کا سامان ہمارے پاس کوئی امانت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو امانت والوں تک پہنچاؤ۔ اور منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دیا جائے تو وہ اس میں خرد برد کر دے، اس میں وہ خیانت کر دے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ دوسری چیز ہے امانت، اس کی زبردست اہمیت ہے۔ اور ایک اہم ترین چیز ہے گواہی۔ آدمی جب کسی موقع پر کسی بات کی گواہی دے رہا ہے تو وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ گواہی دینے میں سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا فتنہ ہے اور کس قدر خطرناک چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما انصرف قام قائما، کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ ثلاث مرات۔ آپ فرمانے لگے کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ روئے زمین پر سب سے بڑا اگر کوئی پاپ ہے، سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے، کوئی گندگی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آدمی شرک کی اہمیت کو اس سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے گناہوں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو کبھی کسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے، اور آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی فَاسْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاسْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ آپ نے فرمایا
کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو، غیر اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرو، کسی کی مت پرستش کرو، اور جھوٹی بات سے تم بچو۔ اس کے بعد اسی آیت میں ہے کہ تم مکمل طور پر خالص اللہ کے ہو رہو اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت کرو۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جھوٹی گواہی کا تذکرہ چل گیا تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار کہنے لگے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ آپ اس قدر بار بار اس بول رہے تھے کہ ہمارے دل میں آ رہا تھا کہ کاش آپ خاموش ہو جائے۔ جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ پر اس قدر اضطراب طاری ہو گیا اور آپ اس قدر پریشان ہو گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بھی جھوٹی گواہی دینا انتہائی خطرناک چیز ہے، آدمی کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور عمل ہے مشورہ۔ آدمی جب کسی سے کوئی رائے لیتا ہے، کسی سے کچھ پوچھتا ہے، تو جس سے رائے لیا جاتا ہے وہ آدمی امانت دار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مشورے میں سچائی کو اپنائے اور مشورے میں دغا سے، جھوٹ سے، مفاد پرستی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مشورے دینے کے وقت ہم مکمل طور پر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر مشورہ دے رہے ہوں اور دل میں کوئی خیانت نہیں ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے سامنے میں سچائی کی اہمیت کا تذکرہ ہوا ہے، ہمارے سامنے میں جھوٹی گواہی کا تذکرہ ہوا ہے، امانت کا تذکرہ ہوا ہے، مشورے کا تذکرہ ہوا ہے۔ میں اس موقع پر جو بات آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن کا دورہ ہے۔ مکھیا، سرپنچ، سمیتی اور ضلع پریشد، مکھیا کے ممبر، سرپنچ کے ممبر، ان لوگوں کا انتخاب اور ان لوگوں کے چناؤ کی ہمہ ہمی ہے۔ جب یہ موقع آتا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم بحیثیت مسلمان اسلام اور ایمان سے مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن کے وقت بھی ایک مسلمان ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحیثیت مسلمان ادا کرے۔ مسلمان کرنے پڑھنے کے بعد ہر وقت مسلمان ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی ہم مسلمان ہیں اور مسجد کے باہر بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسجد کے اندر آئے تھے تو اسلامی حیثیت کو احساس دلانے کے لیے ہم نے دعا پڑھا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ دعا ہے۔ دایاں پاؤں رکھیے، درود شریف پڑھیے، دعا پڑھیے، آداب بتائے گئے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے۔ کیا آپ کو معلوم ہو کہ مسجد میں کوئی عام آدمی داخل نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک مسلمان داخل ہو رہا ہے؟ مسجد سے ہم باہر نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب اب یہ نہیں ہوا کہ ہم اپنی ساری اسلامی حیثیتوں کو مسجد میں چھوڑ کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ نہیں، نکلتے ہوئے دعا ہے کہ بایاں پاؤں نکالنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہم انی اسألک من فضلک، کہ ہم آپ کے گھر سے اپنے دنیاوی معاش اور روزگار ضرورتوں کے لیے نکل رہے ہیں اور اپنی ضرورتیں، روزی سب ہے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ بتائیے، اس اسلامی حیثیت کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی بیت الخلا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آدمی پاخانہ اور پیشاب کے لیے جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے دعا ہے کہ آپ دعا پڑھ کے جائیے، غافلت میں مت جائیے، دعا پڑھ کے جانا ہے، غافل ہو کر کے نہیں جانا ہے۔ ایک مسلمان بیت الخلا کرنے جا رہا ہے،
آدمی بیت الخلا سے فارغ ہو کر کے آ رہا ہے تو آئے اور کچھ دھیان نہیں کہ آپ کون ہیں. دعا ہے بیت الخلا سے نکلنے کی کہ معلوم ہو ایک مسلمان بیت الخلا سے باہر آئے. آپ موٹر سائیکل پہ سوار ہو رہے ہیں, آٹو پہ سوار ہو رہے ہیں, رکشہ پہ سوار ہو رہے ہیں, بس, ٹرین, ہوائی جہاز پر سوار ہو رہے ہیں, آپ کشتی پر سوار ہو رہے ہیں. دعا بتائی گئی ہے کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنا ہے, ہمیں اپنی اسلامی حیثیت کو زندہ کر لینا ہے. آدمی دعا پڑھ کے, ایک مسلمان آٹو میں بیٹھ رہا ہے, اللہ کو یاد کر کے بیٹھا ہے. بتائیے بغل میں کوئی غیر محرم بیٹھی ہوئی ہو تو آدمی کا ادھر دھیان جائے گا, برائی میں مبتلا ہوگا. وہ تو یہ تو مسلمان بن کے سوار ہوا تھا, اللہ کا دھیان کر کے سوار ہوا تھا. اب گناہوں کی طرف کس طرح اس کا دھیان جائے گا؟ میرے بھائیو اور بزرگوں, مسلمان ہر وقت ہر حال میں مسلمان رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صبح میں مسلمان ہیں, دوپہر میں نہیں ہیں, دوپہر میں ہیں اور شام میں نہیں ہیں. ہم گھر میں مسلمان ہیں, بازار میں مسلمان نہیں ہیں. نہیں, بلکہ مسلمان ہر وقت مسلمان ہے اور اس کے ہر وقت کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا. الیکشن میں ہوتا کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ارے چلو الیکشن میں اس میں سب چلتا ہے. اچھا, خود ہمارے سماج اور معاشرے میں اس لفظ کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے, سیاست کو اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ آدمی میں اس نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آدمی سیاست کی بات کرے. میرے بھائیو اور بزرگوں, سیاست کی کتنی اہمیت ہے کہ زندگی کا اہم ترین نظام اسی پر موقوف ہے. ایک آدمی اچھی سیاست کے بغیر اچھا راستہ نہیں پا سکتا ہے. اچھی سیاست کے بغیر اچھا کاروبار ملک و سماج میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اچھی سیاست کے بغیر بجلی, روشنی, پانی, اسباب و وسائل جس پر نظام زندگی کا دار و مدار ہے, اچھی سیاست کے بغیر آدمی اس کو پا نہیں سکتا ہے. امن و امان اور سکون اور انصاف اور سلامتی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. سیاست کے بغیر اس کو آدمی پا نہیں سکتا ہے. سیاست انتہائی پاکیزہ عمل ہے اور یہ اتنا قیمتی ہیرا تھا, یہ اس قدر قیمتی زمرد و مروارید اور عقیق تھا جس کو ہم لوگوں نے گندگیوں میں ڈال کر اتنا گندا کر دیا ہے. اس پر اتنے کیچڑ اور گندگی جمع ہو گئے ہیں کہ جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو گھبراتے ہیں کہ وہ کوئی گھناؤنی چیز ہے, کوئی گندی چیز ہے. میرے بھائیو اور بزرگوں, نظام حکومت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے. اس کام کو ابو بکر و عمر, عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کیا ہے. یہ وہ پاکیزہ چیز ہے جس کا نظام, جس کے احکام و قوانین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمایا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث میں ہدایات موجود ہیں. یہ ہدایت ہے. لیکن میرے بھائیو اور بزرگوں, آپ اندازہ لگائیے کہ الیکشن کا موقع پر کون ایسا گناہ ہے جو نہیں ہوتا ہے. لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. کچھ باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے اچھی طرح, ہم کسی کو بھی ووٹ دیں لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہم کو اتنا عزیز اور پیارا ہے کہ پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. آگے کوئی جیتے کیا کرے وہ دوسرا مرحلہ ہے, لیکن ہمارے ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. ایک مسلمان کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا. مسلمان جھوٹ, مسلمان اور دوغلا پن, مسلمان اور رشوت خوری, مسلمان اور دھوکہ دہی, مسلمان اور امانت میں خیانت, کہیں کوئی جوڑ نہیں. ہم جب مہر مارتے ہیں کسی بیلٹ پر یا مشین کا کوئی بٹن دباتے ہیں تو یاد رکھیے حکومت ہم سے مشورہ لے رہی ہے کہ اتنے لوگ کھڑے ہیں, ان لوگوں میں تم کس کو اچھا سمجھتے ہو. ہم حکومت کو بتاتے ہیں مہر مارتے ہوئے
کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ اب ہم نے جو مہر مارا بتایا حکومت کو، تو بحیثیت مسلمان ایک نتیجہ تو سامنے میں ظاہر ہوگا، دوسرا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے سچ مہر مارا ہے یا جھوٹ مہر مارا ہے۔ بتائیے، جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان، ہم کو سوچنا ہوگا کہ یہ آدمی کتنا نفع بخش ہے، قوم ملت کے لیے بھلائی کا کتنا ذریعہ ہے۔ ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے، مشورہ دینے والا امانتدار ہوتا ہے۔ اگر ہم دل کہہ رہا ہے کہ فلاں کو دینا چاہیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن نفع کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر ہم ان بنیادوں پر کسی کو دے رہے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ایک گواہی ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، اور ہم نے جانتے بوجھتے دوسرے آدمی کو ہم مہر دے رہے ہیں۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے اچھا فلاں ہے، لیکن ڈر ہے بعد میں کچھ ہوگا، بعد میں کچھ ہوگا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان خوف کی زندگی، خطرہ کی زندگی، اللہ کا ڈر ختم، جہنم میں جلائے جانے کا ڈر ختم، خدا کے حساب و کتاب کا ڈر ختم۔ ایک آدمی ابھی نامدیشن دے کر کے آیا ہے، اس کے پاس ظاہری کچھ اسباب و وسائل ہے، اس کے چکر میں اتنا دب جائے گا کہ وہ خدا کے حضور جھوٹی گواہی دے گا۔ یہ معاملہ صرف وہ بیلٹ کا نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو مہر مارتے وقت بھی تو مسلمان ہوتا ہے، کیا تھوڑی دیر کے لیے ہم کلمہ سے آزاد ہو گئے ہوتے ہیں؟ اس وقت آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ لے کر کے، ہم نے یہ لے کر کے۔ قرآن مقدس میں اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربى، کہ جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو۔ یاد رکھیے، رشتہ داری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، کسی اور قربت کی بنیاد پر، ڈر اور خوف کی بنیاد پر کسی کو اور دینا انتہائی گناہ عظیم ہے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور گناہ تو اپنی جگہ گناہ ہے ہی، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بڑا گناہ ہے، ڈاکہ سے بڑا گناہ ہے، چوری سے بڑا گناہ ہے، اور بڑے بڑے گناہوں سے بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ ہم کسی سماج کے ایسے لوگوں کو جو سماج کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے ہم منتخب کرتے ہیں۔ اچھا، الیکشن کے وقت عجیب و غریب بات ہوتی، آدمی اپنے مفاد سے نکلتا نہیں ہے، غلط لوگوں کو ووٹ دیتا ہے اور اچھائی کی امید رکھتا ہے، اچھائی کی آدمی امید رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کوئی ایسا موقع نہیں تھا، ایک دم سے ارادہ بنا ہے یہاں آنے کا۔ میرے دل میں بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ میں آپ کو آپ کی اسلامی حیثیت کی طرف توجہ دلاؤں کہ ہم مسلمان ہر وقت مسلمان رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک لوگ کسی ظالم کو دیکھ رہے ہوں کہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کو ظلم سے نہیں روکا، تو ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمومی عذاب نازل فرما دے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ کوئی آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے کہ اس کی طاقت و قوت اس کے اثر اور روح کو بڑھا دے، اور وہ جانتا بھی کہ یہ آدمی ظالم ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اور رشوت کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ آدمی اسلام سے نکل گیا، فقط خرج من الاسلام۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، چند منٹ کی میں آپ سے اور اجازت لے کر کچھ باتیں میں آپ کو اور پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ میں آپ کو زحمت میں نہیں ڈالوں گا، شروع میں کچھ مائک ادھر ادھر تھا تو تھوڑا سا وقت ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو بتایا مسلمان کیسے ہوتے تھے، انہوں نے کبھی بڑے بڑے سلاطین کے سامنے میں گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ رستم اتنا بڑا پہلوان تھا، قادسیہ کی جنگ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے نمائندہ بنا کر کے ربیع بن عامر کو بھیجا رستم کے دربار میں۔ ہم کیسے کیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، سماج میں جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن عامر کا حال یہ ہے کہ ان کے بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور
तलवार लटकाए हुए हैं और घोड़ा उनका छोटा है। वो अजीब व गरीब मंजर है। आप देखिए तो एक बद्दू मामूली आदमी है। रुस्तम हीरे जवाहरात से सजा हुआ लिबास पहने हुआ है, उसके सर पर बेहतरीन ताज है और ज़बरदस्त फर्श और कालीन बिछे हुए हैं। इब्न आमिर जाते हैं और जब उसके दरबार में पहुंचते हैं तो अपने उस घोड़ी को उसी दरबार पर दौड़ा देते हैं। उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बादशाह का दरबार है और उस पर इतना कीमती फर्श है, उसी फर्श पर अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं और आगे उतरकर अपने घोड़े को कहाँ बांधते हैं, एक बेहतरीन गाँव तकिया में लेकर अपने घोड़े की रस्सी को उसमें लपेट देते हैं। आगे की शान से बढ़ते हैं कि नेज़े को ज़मीन पर टेकते हुए जा रहे हैं। उनके नेज़े की नोक से कालीनें फटती चली जा रही हैं और उसमें सुराख हो रहे हैं। रुस्तम के दरबारियों ने कहा कि तलवार मेरे हवाले कर दो, तलवार लेकर तुम बादशाह से नहीं मिल सकते हो। तो उसने कहा कि मैं तलवार हवाले नहीं कर सकता हूँ, वापस जा सकता हूँ, तुमने बात के लिए बुलाया है तो मैं आया हूँ। फिर इसी शान से टेकते टेकते रुस्तम के दरबार में पहुँचे हैं। शान आँखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। ये दौलत, ये हुकूमत, ये ताकत, ये सरवत ईमान वालों के कदमों में हेच होती है और जलील होती है। ईमान वाला नहीं गिरता है। कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उन्हीं सहाबा के वारिस हैं, हम उन्हीं असलाफ के वारिस हैं जिन्होंने कैसर और किसरा को आंखें दिखाई हैं। आज हम इतने गिर गए कि मामूली आदमी के सामने में झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, दो रुखापन और एक बहुत बड़ी कमज़ोरी जो हमारी आवाम की वजह से पैदा होती है। हम लोगों में इतना मिजाज है, सबको हाँ कह देते हैं। बेचारा कैंडिडेट सब फूले नहीं समाता है, धोखा में मुब्तला आता है। एक आदमी बताइए दिन भर में इलेक्शन के वक्त में कितना झूठ बोलता। वो आया जी आपको अगर कौम का मिजाज बदल जाए, डर खत्म हो जाए तो बहुत से उम्मीदवार और कैंडिडेट खुद ही अपना रास्ता बदल लेंगे। अच्छा, पैसे दे दे करके लोग वोट काटने के लिए भी खड़े करते हैं, माहौल ख़राब करने के लिए। लोगों को मालूम है कि हम बिकाऊ माल है, हमें कोई ख़रीद सकता है, तो लोग पैसे देकर किसी को तैयार करते हैं कि तुम 100 लोगों को ख़रीद लो, तुम 50 लोगों को ख़रीद लो, तुम 10 लोगों को ख़रीद लो, और मुसलमान बिक जाता है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जो 1500 आपको देता है वो कै दिन चलेगा और उसके वबाल कब तक आपके ऊपर रहेंगे? क्या उस 500 में आपका 5 साल गुजर जाएगा? जो और याद रखिए, इस तरह कभी समाज मुआशरे में इनकलाब, जो आदमी 50,000 लेकर किसी की हिमायत कर रहा है, आपको क्या उम्मीद लगता है कि वक्त पर आपका वो किस सिफारिश कर देंगे? ये बोलने जाएगा तो वो फ़ौरन कहेगा अरे 50,000 तो आप ले चुके, वो सधेगा कैसे? 1 लाख तो मैंने खुद आपको दिया है, 5 साल में उसको पूरा कैसे? इसीलिए होता क्या है, इलेक्शन में आदमी बड़ी बड़ी रकम खर्च करता है और यहाँ से कर्ज लाके वहाँ से कर्ज लाके, और बाद में आप खुद दिल पर सोचिए कि 5 साल में वो क्या करेगा बेचारा। इतना कर्ज लिएगा, उसको आप सधा दीजिएगा या गांव का आदमी चंदा करके सधाएगा कि या उन्हीं फंडों से सधाया जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये एक इबादत है। अच्छी तरह याद कर लीजिए, रट लीजिए, सियासत कोई गंदगी नहीं है, बल्कि हमने उसको गंदा किया है। आज उस खूबसूरत चेहरे को साफ़ और सुथरा करने की ज़रूरत है, उस कीमती मोती से गंदगियों को दूर करने की ज़रूरत है। इबादत को जिस तरह हमने ऐसा गुनाह कहा कि मौलाना साहब अरे क्या सियासत करते हैं, इतना आज से आज घटिया हो गया हुआ। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, बताइए लोगों ने कितना गंदा किया। पूछेगा, बहुत मर्तबा हम लोग अपने गांव में लोग पूछते हैं आप किसको दीजिएगा, तो कहेगा फला को देंगे। तो लोग कहेगा कि मौलाना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते। अरे आपके लिए आदमी झूठ बोलेगा या आपको भी हाँ कह देंगे, आपको भी हाँ कह देंगे, तो फिर हम मौलाना क्यों रहेंगे? आप बताइए। हमने आपके सामने में सच्चाई की इतनी अहमियत, आप मुसलमान हैं, बला से अल्लाह मुबारक करे आप मुसलमान हैं, लेकिन 2-4 मुसलमान खड़ा हो गया हमारे सामने में, सब कहता है हम मुसलमान हैं, और वोट अगर 3 पर डाल देंगे तो पेपर बोकस हो जाएगा।
دیں گے ایک کو تو کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، آپ کو بھی دیں گے۔ خدا کے یہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہا گیا تھا، بہت بڑا مقدمہ تھا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، حضرت بیان ہلکا کر دیجئے، تو حضرت نے کہا تھا کہ اگر بات بدلوں گا تو ایمان بدل جائیں گے۔ یہ ایمان والوں کی شان تھی میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے ان کو عزت تھی، ان کا وقار تھا۔ ہم بکاؤ مال ہو گئے، کسی کے سامنے میں سر اٹھا کر نہیں رہ سکتے۔ اس کا بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اس سے بھی 10,000 لے لیا تھا، اس سے بھی 20,000 لے لیا تھا۔ اچھا صورتحال کتنی گر گئی۔ شروع میں کینڈیڈیٹ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کتنا پر تیار ہوئے، ایک آدمی 30، ایک 50۔ اب لاسٹ میں ایک آدھ روز پہلے دوسرا کینڈیڈیٹ آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے، ہماری طرف ہو جائیے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے ہم 20 دیں گے۔ اس آدمی کی غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کا 20 لیں گے تو ہماری عزت کہاں جائے گی، وہ یہ سوچتا ہے کہ 30 اس کا، 20 اس کا، ہم کو 50 ہو گیا، ہماری عزت چاہے مارتے دم کے لیے ملیا میٹ ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جذبات بہت سے ابھر رہے ہیں، لیکن آپ کی وقت کی رعایت کا مجھے احساس ہے، اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بستی سمجھداروں کی بستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خوشحالی بھی دی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے جو جتنے خوشحال ہوتے ہیں اس موقع پر اسی اعتبار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کینڈیڈیٹ لوگ اتنا بدھو ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے پیسے والوں کو پیسہ دیتا ہے، غریب کو نہیں دیتا ہے بیچارہ، جبکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا بھائی بھی کہنے پر اس کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ آپ جس کو 50,000 دے رہے ہیں وہ اپنے بھائی کا بھی ووٹ آپ کو نہیں دلا سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ 5 سال غربہ پروری کرے، مدد کرے، انصاف قائم کرے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو منصف ہوتا ہے وہ حاکم ہوگا، یہ اقتدار پر آئے گا اور ہر طرح کی کرسی اس کو ملے گی۔ اس لیے ہم عام لوگوں کو بھی سمجھدار اور مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اور ہمارے امیدوار لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو بھی بحیثیت مسلمان زندگی گزارنا ہے۔ دنیا کا ہار اور کھیل، ہار اور جیت سب تماشا ہے، سب دھوکہ ہے، سب وقتی ہے۔ باقی رہنے والی چیز اللہ کے وما عند اللہ باقی رہنے والی چیز اللہ کے یہاں ہے ہر حال میں۔ اور یاد رکھیے آخری دنوں کے اندر ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ مسلمانوں گھبرائیے گا نہیں، میں اچھی طرح کہتا ہوں، چاہے 1000 لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کو ڈرانا اور دھمکانا چاہے، لیکن جب مسلمان بن کر جینا سیکھ لیجئے گا تو جس طرح ہمارے اسلاف کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر آئی تھی، حکومت ذلیل ہو کر آئی تھی، عزت ان کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ۔ آج بھی وہ عزت، وہ سلطنت، وہ سطوت ہمارے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔